اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ 200 مرتبہ 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور الرحیم یا غفور، دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم۔ پھر یہ بھی پڑھو یا عزیزو یا غفار یا میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے۔ اف یو آر ناٹ ان دا وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو لیکن شب جمعہ آج کی رات تو اپنی زبان پر لے کر آؤ، اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ ایکچولی، یو ٹیل می واٹ وی نیڈ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں بامبے میں تم کیا چاہتے ہیں؟ رحمت خدا چاہتے ہیں نا۔ جسٹ یو نیڈ دا بلیسنگ آف پروردگار۔ اف یو گیٹ دا بلیسنگ اٹ مینس یو ہیو ڈن ناؤ ایوری تھنگ، ہر چیز ہوگی تم۔ ورنہ یاد رکھو اتنا اسٹرگل ہے تمہاری زندگی میں، اتنا اسٹرگل ہوگا اف یو ڈونٹ ریسائٹ دس تسبیح۔ 24/7 پڑھو یار، 24/7 کیا جا رہا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا بنا رہی ہے عورت، پڑھ رہی یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا غفور۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اسی کا جملہ، قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ ون آف دی نیمز میں سے یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یو ول گرو لائک دس۔ ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا۔ ایون وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو، وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو ان محفل مصطفیٰ، میں ان کی اولاد کو بول رہا، جو پڑھتے پڑھو سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، جو پڑھتے پڑھو، میں کسی کو روک رہا نہیں، یہ ایڈ کر لو اس میں۔ دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، باپ کی لحد پہ بیٹھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ، میرے باپ پہ ایسا رحم کر جیسا اس نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے۔ پڑھو یا بولو یا غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میرے باپ پہ رحم نازل کر دے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میرے باپ کی لحد پہ، یہ سارے قبرستان پہ رحم نازل کر دے۔ پروردگار تو تواب و رحیم ہے، تو تواب و رحیم ہے، تو میرے باپ کی لحد پہ، یہ پورے قبرستان پہ، پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تو رحم کر دے۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرو اولاد کے، اللہ ایک اب تمہارے لیے صرف تمہاری ماں ہے، میں ان کی اولاد کا بول رہا ہوں۔ جن کا باپ مر گیا، یہ سب کے لیے میسج ہے، جن کا باپ مر گیا اب اس کے لیے صرف ماں رہ جاتی ہے، یا کسی کی ماں مرتی تو باپ رہ جاتا۔ اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، پلیز غور سے سنو، اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ تھے، ماں اور باپ کی شکل میں، کہ جو ایک رحمت کا شیڈ تھا تمہارے گھر میں، ایک بلیسنگ تھی، ہر بلا آ رہی تھی، ہر مصیبت آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی، وہ ماں باپ کی دعائیں تھی جو ٹکرا کے واپس چلی جانی تھی، ورنہ تم گر جاتے مصیبتوں میں۔ اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، سب نکل کے چلے جاتے، لیکن یہ وہ صرف ماں باپ کی رحمت تھی۔ اب باپ مر گیا، ماں کی ایک ٹوٹل رحمت تمہارے پاس۔ امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ جب وہ شخص نے کہا مولا میں پریشانیوں میں گر گیا، مولا میں بلاؤں میں گر گیا، مولا میں سٹریس میں گر گیا، مولا میرا کام نہیں بن رہا، میرا رزق ظاہری طور پہ رکا ہوا ہے، یہ کیا میں پرابلمز میں کیسے آیا؟ امام نے کہا تیرے والدین ہیں، کہا نہیں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا جو راتوں بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تیرے پاس آتی تھی، جملے غور سے سنو، بلا مصیبتیں پہلے بھی تمہارے پاس آتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والے چلے گئے۔
جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، غفور و رحیم ہے وہ، جو رحمت کا شیر تھا، جو رحمت تیری بلاؤں کو وہ روک رہی تھی، تیرے گناہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے جو روک رہے تھے وہ چلی گئی. یہ ہے ماں باپ. تو بہترین موقع کیا ہے؟ جتنا ہو سکے یہ پڑھو.